گستگی روچہ بنجائی ہزارے کے وزیر محمد اورنگزیب قومی اقتصادی سروے شنکوتک اسلام آباد قومی اقتصادی سروے پیش کنانا ہزارے کے وزیر گشتک کے معاشی محکمی نیم کا گامزنی رو کے مالی سال جی ڈی پی گروتھ 2% بیتا یہ گشتہ پاکستانی افراط زر 4.6%، گزشتہ سال پالیسی ریٹ 22% بوتا، پالیسی ریٹ 22% کم بیانہ 11% سرات کر بنجائی وزیر گشتہ کہ آئی ایم ایف پروگرام چمیں بھیسا بحال بتک آئی ایم ایف پروگرام مول مراد میکرو اکنامک محکم کنگی میان استمانی گروتھ نسبت پاکستان جی ڈی پی گروتھ ریکوری کتا محمد اورنگزیب گشتہ میان استمانی گران نہادی 2 سال پیسر 6.8 بتا ہوا کے نور 0.6% پاکستان وحدہ مہنگائی شرح 4.6% رو کی مالی سال زر بادل ذخائر شاندار گیشی بتا ای گشتہ مانو جی ڈی پی استحکام نیمگا کنگا رو گئے یہ وعدہ میں ہمراہ داری کنگے ماہر معیشت سردار شوکت پوپلزئی صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر کل جو وزیر خزانہ نے بجٹ سروے سال 2024 اور 25 کے حوالے سے بریفنگ دی، اس میں بے روزگاری کی روک تھام کے حوالے سے کوئی حکمت عملی پیش نہیں کی گئی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو دیکھیں یہ تو ہر گورنمنٹ کی پریکٹس ہے اور اسٹیٹ کی پریکٹس ہے کہ جب فسکل ایئر ختم ہونے پہ آئے بجٹ سے پہلے وہ اکنامک سروے ایشو کرتے ہیں، تو جو اکانومسٹ ہیں وہ اس کو ان کے فیکٹس پہ نہیں دیکھتے، وہ اس کے آؤٹ کم پہ یا آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ جو چیز آپ نے کہی ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی ایسی خاطر خواہ چیز انہوں نے مینشن نہیں کی، لیکن ایک جو معذرت کے ساتھ مجھے مینشن کرنا ہوگا وہ بلوچستان کے ریفرنس سے مینشن کرنا ہوگا کہ جی ڈی پی اور اس کو پاکستان کے جی ڈی پی کو دیکھیں اور بلوچستان کے جی ڈی پی کو دیکھیں جو آلموسٹ 50% پاکستان کا ہے، وہ نیگلیجبل ہے، جہاں وہ کہیں اگر فگرز میں نومیرکس میں لائیں تو وہ کہیں بھی نہیں آتا انفارچونیٹلی۔ تو سب سے بڑی امپلائمنٹ اور جو اکنامک جو فگرز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ تو بلوچستان میں فگر آؤٹ ہونی چاہیے، جہاں پاورٹی ایلیویشن آپ کو چاہیے، جہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چاہیے، انسپائٹ کے سی پیک کا میجر جو وے ہے وہ بلوچستان کے اندر ہے۔ سر پسماندہ صوبوں جیسے کے پی کے اور بلوچستان ان کی پسماندگی کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی گئی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان دو صوبوں کی حکومتیں خود خاموش ہیں، فیڈرل ریپریزنٹیشن ان کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اور بیسیکلی اب جو پروونشل ڈیولپمنٹ ہے یہ تو جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل چینجز آئی تھیں کہ پروونسز کو امپاور کیا گیا، تو وہ وہاں پہ جب ہمارے صوبے اس کو پروجیکٹ نہیں کر رہے، صوبے بتا نہیں رہے ڈیولپمنٹ کیا ہوئی، تو فیڈرل گورنمنٹ کیا بتائے گی اس بارے میں؟ جی سر، اگر ہم غربت کے حوالے سے بات کریں تو چائنا ایک بہترین مثال ہے ہمارے سامنے۔ چائنا نے اپنی غربت کیسے ختم کی؟ دیکھیں انہوں نے چائنا کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل سٹرکچر ان کا ہے، ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے اپنی پاپولیشن کو بہت متحرک اور بہت زیادہ انگیج رکھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ تھا ملک کے لیے کام کرنے کے لیے اور اپنی اکنامکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے بھرپور حصہ لیا اور کام کیا۔ جو آج چائنا کی جو شیپ ہے وہ لوگوں نے کی ہے، نو ڈاؤٹ اسٹیٹ پالیسیز بھی ہیں، پولیٹیکل مینڈیٹ بھی ہے، لیکن لوگوں کی اپنی جذبات تھے۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کی پارٹیسپیشن وہ نہیں ہے جو دنیا میں ترقی یافتہ ملکوں میں ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ اچھی بات نہیں لگے گی بہت سے ویورز کو آپ کے کہ ہم لوگ جو ہے وہ انٹیک زیادہ مانگتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے، ہم اپنے لیے یا قوم کے لیے کچھ نہ کریں۔ یہ انفارچونیٹ فیکٹر ہے ہمارے ملک کے اندر۔ سر بہت بہت شکریہ۔